نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر خدا جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کے چہرے قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جاؤ اور جا کر قبریں اکھیڑ کر دیکھ لو، اور اگر ایسا نہ پاؤ جیسا کہ میں نے کہا تھا تو کہہ دینا کہ میں نے غلط کہا تھا۔ عرض کیا، حضور یہ کون لوگ ہیں جن کے رخ قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شارب الخمر یعنی شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا یا شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب پینے والا بت پوجنے والی کی طرح ہے۔ شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور قبر کے اندر اس کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ کی اوراق کو پلٹیے اور پچھلی حکومتوں کی بربادی کے اسباب پر نظر اٹھائیں تو ان کی معاشرتی اور اخلاقی بربادی کا عین سبب شراب نوشی بھی ہے۔ ان گنت انسانیت اس ام الخبائث کی نظر ہوئے اور عمدہ اخلاق کے دریچے سے اس طرح لڑھک کر گرے کہ ان کی ہستیاں ہی مٹا دی گئیں۔ معاشرے میں زنا، بدحواسی، حرمت کا خون، ان سب کی وجوہات میں سے بڑا سبب شراب نوشی ہے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح اور بیماریاں ہزاروں لوگوں کے گھروں کے ٹوٹنے کا سبب اور تباہ کاریوں کا واضح ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندی اور ام الخبائث شے سے اجتناب کا واضح حکم صادر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب مت پیو، بے شک یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ ہر نشہ لانے والی شے حرام ہے اور جس کی زیادہ مقدار نشہ لے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ احادیث مبارکہ نے واضح طور پر شراب کو حرام قرار دیا اور ان احادیث سے ہر وہ چیز بھی حرام ہوئی جو نشہ آور شے ہو۔ لہٰذا موجودہ سائنس نے اس پر ریسرچ کی ہے اور واضح کیا ہے کہ شراب جو کئی امراض کی جڑ ہے جس سے انسان اخلاقی طور پر اور جسمانی طور پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے، اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا، یعنی کسی کو بچانے یا کسی کو ناحق پھنسانے کے لیے اگر کوئی شخص جھوٹی گواہی دیتا ہے یا کسی بھی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے جھوٹی گواہی دینا سخت عذاب کا باعث ہے۔ افسوس، فی زمانے ہی جھوٹی گواہی دینا ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے اور الزام تراشی کرنا تو اس قدر عام ہے کہ کوئی حد ہی نہیں۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ دوسروں پر الزام لگا دیتا ہے اور جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو۔ تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزام لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ پھر فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا یہاں تک کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام ردغت الخبال میں اس وقت تک رکھے گا
جب تک کہ وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے، اور ایسے شخص کے چہرے کا رخ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، سود کھانے والا، سود دینا، سود لینا اور سود لکھنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں اور سب سے کم تر درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ شریعت مطہرہ نے نہ صرف اسے قطعی حرام قرار دیے ہے بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دینے کے ساتھ مختلف وعیدوں کو بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خبتی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا اور اس سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا وہ اسی کا رہا اور اس کا باطنی معاملہ خدا کے حوالے رہا، اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایسا شخص جو سود کا لین دین کرتا ہو موت کے بعد اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 5، کسی کی فوتگی پر نوحے کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، جس نے گریبان نوچے، اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے جب دل غم زدہ ہو تو آنکھوں سے روئیں، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن واویلا کرنا اور الٹی سیدھی باتیں کرنا یہ کفریہ کلمات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں 2 باتیں موجود ہیں اور وہ کفر ہیں، ایک نسب میں طعن کرنا، دوسرا میت پر چلا کر رونا۔ اس لیے فرمایا کہ نوحے کرنے والی عورت جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلہ سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی ایک انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو جمع کیے جانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ شریعت نے اس کام سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو ان کے رخ بھی قبر میں قبلہ سے پھیر دیے جائیں گے۔ نمبر 7، جو شخص نماز پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امتوں کے لیے یعنی ان کی بخشش کے لیے بے تحاشا روئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے حضور میں بے تحاشا روتے اور فرمایا کرتے، میرا سر آنسوں سے لبریز اور میری آنکھیں آنسوؤں کا فوارہ ہیں۔ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے اس قدر روئے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کی محبت اور آخرت کے خوف سے رونے کی تعلیم دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جس امت کے لیے اس قدر پریشان رہے اور غم زدہ رہے، وہی امت آج طرح طرح کے فتنوں اور گناہوں میں گھر چکی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا بتانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔